الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ آنے والے جمعہ آپ حضرات کے سامنے حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے یہ آپ حضرات کے سامنے میں عرض کروں گا. چنانچہ آج اس موضوع پر چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے میں پیش کروں گا. چونکہ یہ معاملہ اور یہ موضوع خالص علمی موضوع ہے، اس کو آسان اور عام فہم الفاظ میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. آپ حضرات بھی پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ بیٹھیں گے، انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا اور آپ حضرات اس کو ضرور سمجھیں گے. حدیث اور سنت میں ہماری منطق کی اصطلاح میں عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے، یعنی ایک دوسرے کے متباین بھی نہیں ہیں اور ایک دوسرے کے متماثل بھی نہیں ہیں. یعنی سنت اور حدیث ایک چیز بھی نہیں ہے اور ایسا بھی نہیں کہ بالکل ان کے درمیان فرق ہو کہ حدیث کچھ اور ہو سنت کچھ اور ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے. جیسے ہمارے ہاں ایک مثال سے میں اس بات کو سمجھا دیتا ہوں. ہم کہتے ہیں کہ ایک کپڑا ہو سفید ہو، کپڑا بھی ہو سفید بھی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کپڑا تو ہو لیکن سفید نہ ہو، کسی اور رنگ کا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سفید تو ہو لیکن کپڑا نہ ہو. اس کو کہتے ہیں عموم خصوص من وجہ. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز حدیث بھی ہو سنت بھی ہو، جیسے کپڑا سفید بھی ہو اور کپڑا بھی ہو، ایک چیز حدیث بھی ہو سنت بھی ہو، یہ ہو سکتا ہے. اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز سنت ہوتی ہے لیکن حدیث نہیں ہوتی، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے حدیث تو ہوتی ہے لیکن سنت نہیں ہوتی. اب حدیث کی تعریف اور سنت کی تعریف آپ حضرات کے سامنے میں عرض کروں گا. قرآن اور حدیث کی روشنی میں حدیث کسے کہتے ہیں اور سنت کسے کہتے ہیں.
جو بات میں آپ حضرات کو سمجھانا چاہتا ہوں اور گزشتہ جمعہ جو بات چلی تھی اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ حضرات کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہر حدیث قابل عمل نہیں ہوتی، ہر حدیث قابل عمل نہیں ہوتی۔ کون کون سی حدیثیں ایسی ہیں جن پر عمل ہو سکتا ہے اور کون کون سی حدیثیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں منع کر دیا گیا کہ ان پر عمل نہیں کرنا، حدیث تو ہے لیکن عمل نہیں کر سکتے۔ یہ تفصیل آپ حضرات کو میں بتانا اور سمجھانا چاہتا ہوں، اور یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ آج کل کئی قسم کے باطل فرقے اور فتنوں کا دور ہے، وہ حدیث کے نام پر مسلمانوں کو ورغلاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب حدیث کسے کہتے ہیں اور سنت کسے کہتے ہیں اور قابل عمل کیا چیز ہے؟ چار قسمیں ایسی ہیں، چار چیزیں ایسی ہیں جن کو حدیث کہتے ہیں، اور یہ تعریف اچھی طرح آپ ذہن نشین فرما لیں، بالکل آسان اور سادہ لفظوں میں عرض کروں گا۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ اس کی چار قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، پہلی قسم، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بات بھی ارشاد فرما دی، جو بات بھی آپ کی زبان مبارک سے نکلی، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ یہ پہلی قسم ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بھی عمل کیا، جو بھی کام آپ نے کیا، وہ بھی حدیث ہے۔ یہ دوسری قسم ہو گئی۔ تیسری قسم، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل ہوا، کوئی کام کسی نے کیا، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر نکیر نہیں فرمائی، منع نہیں فرمایا، اس کو برقرار رکھا، خاموشی اختیار فرمائی، اس کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ نمبر چار، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذاتی حالات جن کو آپ کی صفات کہا جاتا ہے، آپ کی صفات اور آپ کے ذاتی حالات اور احوال جو حدیث میں آتے ہیں ان کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ اب یہ چار قسموں کی احادیث حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول یعنی آپ کے فرمان کو حدیث کہتے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فعل اور عمل کو حدیث کہتے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تقریر یعنی جس کو آپ نے برقرار رکھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر کے سامنے کوئی کام ہو اور وہ ناجائز اور برا کام ہو اور پیغمبر اس پر چپ رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو کام پیغمبر کے سامنے ہوا اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اس پر خاموش رہے تو اس کا مطلب ہے وہ جائز ہے۔ جس کو پیغمبر نے برقرار رکھا اس کو شریعت کی اصطلاح میں تقریر کہتے ہیں، وہ بھی حدیث ہے۔ اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف اور حالات جو بیان کیے جاتے ہیں اس کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ اب یہ چار قسم کی چیزیں ہیں، ان کو حدیث کہا جاتا ہے۔ تھوڑی سی ان کی وضاحت میں کر دوں تاکہ اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو، آپ کے قول کو، آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ایک ایک کلمے کو حدیث کہتے ہیں۔ اس کی مثال جیسے بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، مشکات شریف کی بھی پہلی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ آپ کا قول ہے، یہ آپ کا فرمان ہے، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ یہ حدیث کی پہلی قسم ہے۔ اب ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہوتا ہے، جو بھی کام بندہ کرے اس کی نیت اگر اچھی ہے وہ کام اچھا، اگر نیت بری ہے تو کام برا۔ اب ایک آدمی کہتا ہے میں چوری، ایک عمل ہے نا، میں چوری اس لیے کرتا ہوں تاکہ میں غریبوں کی مدد کروں، میری نیت اچھی ہے، لہذا میرا یہ عمل صحیح ہونا چاہیے۔ ایک آدمی کہتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، میرے پاس سرمایہ اور دولت ہے، میں گھر میں اس کو رکھ نہیں سکتا،
میں قومی بچت اسکیم میں یا سیونگ اکاؤنٹ میں بینک میں رکھ دوں گا اور جو اس سے نفع اور منافع آئے گا وہ میں غریبوں میں تقسیم کروں گا، اس کی یہ نیت ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو ذرا ذہن نشین فرمائیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس کا تعلق صرف عبادات سے ہے، ہر بات اور ہر کام سے نہیں ہے، صرف عبادت سے اس کا تعلق ہے۔ نماز سے، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے، جتنی بھی عبادات ہیں، جو بھی عبادت آپ کریں گے اگر آپ کی نیت اچھی ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے تو ثواب ملے گا۔ اگر اللہ کی رضا مقصود نہیں، ریاکاری مقصود ہے، شہرت مقصود ہے، واہ واہ مقصود ہے، پھر فرمایا اجر نہیں ملے گا۔ اس کی گویا کہ وضاحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے خود ارشاد فرما دی، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله من كانت هجرته الى دنیا يصيبها من كانت هجرته الى امرأة يتزوجها فهجرته ما هاجر الیہ، یہ پوری حدیث ہے۔ ہجرت، توجہ فرمائیں، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ایک زمانے تک فرض تھی، ہجرت کرنا فرض تھا، جو ہجرت کرتا تھا وہی مسلمان، جو ہجرت نہیں کرتا تھا وہ مسلمان نہیں ہوتا تھا۔ اسلام کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے ہجرت کرنا فرض تھا۔ اب ہجرت کی 3 قسمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ایک شخص نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی، اس کا ہجرت کا مقصد یہ تھا کہ میں جا کر مدینہ منورہ میں دین سیکھوں گا اور دین کی مدد کروں گا، میں جہاد اور دعوت کا کام وہاں جا کر کروں گا، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مجھے حکم دیں گے میں اس کو بجا لاؤں گا۔ ایک مقصد ہجرت کا یہ ہے۔ دوسرا مقصد، مکہ مکرمہ میں ایک بستی میں ایک آدمی نے دکان کھولی ہوئی تھی اور وہاں کے لوگ اس سے سودا سلف خرید کرتے تھے اور اس کو نفع ہو رہا تھا، اس کی دکان بہت زیادہ چل رہی تھی، لیکن وہاں کے سارے لوگ یا اکثر لوگ مسلمان ہو گئے اور مسلمان ہو کر وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ تو اس نے سوچا کہ میری دکان تو چلنا بند ہو گئی، بستی خالی ہو گئی، 2-4 گھر رہ گئے، مجھے تو نفع نہیں ہو رہا، لہٰذا میں بھی مدینے جاتا ہوں، وہاں جا کر میں بھی دکان لگاؤں گا اور وہاں میری دکان چلے گی، یہ لوگ بھی وہاں ہوں گے اور اس کے علاوہ مدینہ کی آبادی بھی ہوگی، وہاں میرا کاروبار اچھا چلے گا۔ ایک شخص مکہ مکرمہ سے اس لیے ہجرت کرتا ہے کہ وہاں میرا کاروبار اچھا چلے گا، میری تجارت اچھی ہوگی، میری دکان چلے گی، مجھے نفع ہوگا۔ یہ دوسری قسم ہے ہجرت کی۔ اور تیسری قسم، مکہ مکرمہ میں ایک صاحب ایسے تھے، انہوں نے ایک عورت کا ذہن میں یہ سوچ رکھا تھا کہ میں اس سے نکاح کروں گا۔ اب وہ عورت ہجرت کر کے، مسلمان ہونے کے لیے ضروری تھا ہجرت، وہ عورت ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلی گئی۔ اب یہ پریشان کہ میں نے تو اس عورت سے نکاح کرنا تھا، میں نے تو اس سے شادی کرنی تھی اور یہ عورت مدینہ منورہ چلی گئی، ظاہر ہے یہاں رہتے ہوئے مجھے تو وہ عورت نہیں مل سکتی۔ اب اس نے سوچا کہ میں بھی وہاں جا کر ہجرت کروں، مدینہ جاؤں اور وہاں جا کر اس عورت سے رسم و راہ قائم کروں، رابطہ اور تعلق بناؤں تاکہ میرا اس سے نکاح ہو جائے۔ اب ایک شخص مکہ مکرمہ سے اس لیے جاتا ہے کہ فلاں عورت سے میرا نکاح ہو جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ 3 مثالیں ارشاد فرمایا کہ اس میں اصل مہاجر وہ ہے جس کا ہجرت کرتے ہوئے مقصد اور نیت یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائیں، میں اللہ کا حکم بجا لاؤں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا کر دین سیکھوں اور دعوت اور جہاد میں شرکت کروں۔ فرمایا یہ ہے صحیح مہاجر، اصل ہجرت کرنے والا۔ اور دوسرا شخص جو دکان چلانے کے لیے آیا، فرمایا فمن کان ہجرتہ الی دنیا یصیبها، اس نے دنیا کے لیے ہجرت کی، وہ دنیا ہی پائے گا، دین نہیں ملے گا اس کو دین نہیں ملے گا۔ دین اور دین کے لیے جو ہجرت اور اس پر جو اجر و ثواب ہے وہ اس کو نصیب نہیں ہوگا۔ اور تیسرا جو عورت کے لیے گیا، نکاح کے لیے گیا، فمن کانت ہجرتہ الی امرأۃ یتزوجها، ایک عورت کے لیے اس نے ہجرت کی کہ مجھے وہاں جا کر اس سے نکاح ملے گا،
فرمایا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اس کی ہجرت تو ہے ہی عورت کے لیے، عورت تو ملے گی اور کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کتنی واضح ہو گیا۔ لہذا آج جو لوگ غریبوں کے لیے دبلے ہوتے پھرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ہم غریبوں، ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ غریبوں کے خدا تم نہیں ہو، غریبوں کا خدا کوئی اور ہے اور وہی ان کا رازق ہے۔ تم غریبوں کے لیے چوری کرتے ہو، تم چور ہو، تمہاری نیت غلط ہے۔ اس حدیث کو پورا دیکھیں اور سمجھیں، نتیجہ نکالیں۔ تم بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کھولتے ہو اور وہاں سے پیسہ لیتے ہو، چاہے غریبوں کو دو، تم سود خور ہو، اس کے وبال سے تم نہیں بچ سکتے اور اس کے برے انجام سے تم محفوظ نہیں رہ سکتے۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان اور قول ہے، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ اور دوسری قسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، جو بھی آپ نے عمل کیا اس کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ اس کی بھی مثال میں عرض کر دیتا ہوں، یہ قول کی مثال تھی۔ حدیث کی دوسری قسم جس کو حدیث کہتے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل۔ ایک حدیث میں آتا ہے، مسجد نبوی شریف میں جب سب سے پہلے منبر کو لایا گیا، منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر ایک مرتبہ نماز پڑھائی۔ حدیث میں آتا ہے، صحابہ کو کہا مجھے دیکھو، منبر پر کھڑے ہو کر، اونچے ہو کر آپ نے نماز پڑھائی۔ آپ نے تکبیر تحریمہ کہی، قیام کیا، منبر پر رکوع فرمایا، اور منبر پر سجدہ تو ہو نہیں سکتا تھا، تو آپ نیچے اترے اور نیچے اتر کر سجدہ فرمایا۔ سجدہ کرتے ہی پھر آپ منبر پر تشریف لے گئے، پھر آپ نے قیام فرمایا، رکوع فرمایا، پوری نماز اس طرح پڑھائی۔ پڑھانے کے بعد آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم نے مجھے دیکھا ہے نا نماز پڑھتے ہو، ایسے تم نماز پڑھا کرو۔ یہ فعل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے مجھے کرتے دیکھا ہے، جیسے میں نے قیام کیا، جیسے میں نے رکوع کیا، جیسے تم نے مجھے دیکھا ایسے ہی کرو تم۔ گویا کہ فعل پیغمبر کو حدیث کہا گیا۔ لیکن کوئی لکیر کا فقیر کہے جی میں تو ایسا ہی کروں گا کہ منبر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھوں گا اور سجدہ نیچے کروں گا اور پھر منبر پر چڑھ جاؤں گا، اب اس کو کیا کہیں گے؟ پاگل اور دیوانہ کہیں گے۔ عقل بھی تو ہے نا، فقہا کے دروازے پر جانا پڑے گا، ان سے اس حدیث کا مطلب سمجھنا پڑے گا۔ اگر تم اس حدیث پر عمل کرو گے پاگل اور دیوانے کہلاؤ گے، تمہاری نماز تمہارے منہ پر مار دی جائے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو اپنے سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے ایسا عمل کیا۔ خیر، تیسری چیز، حدیث کی تیسری قسم جس کو حدیث کہتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تقریر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل ہوا، آپ نے اس کو دیکھا، آپ نے منع نہیں کیا، نکیر نہیں فرمائی، اس کو برقرار رکھا، اس کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں مکہ مکرمہ میں پتھر ہی پتھر ہیں، وہاں زرعی زمینیں نہیں ہیں۔ مکہ مکرمہ سے 80 میل کے فاصلے پر طائف ہے، وہاں باغات ہیں، اور 450 کلومیٹر کے فاصلے پر مدینہ منورہ میں یہاں بھی باغات بھی ہیں اور زرعی زمینیں بھی ہیں۔ ہم نے وہاں جا کر مزرعہ عثمان دیکھا، بیر روما جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خرید فرمایا تھا، وہ آج بھی موجود ہے اور اس کے ارد گرد سارا زرعی رقبہ ہے۔ تو مدینہ منورہ میں سارا زرعی رقبہ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں کے لوگ ایک معاملہ کرتے تھے جس کو بیع سلم کہا جاتا ہے۔ بیع سلم کسے کہتے ہیں ذرا اس کو سمجھ لیجئے۔ بیع سلم، ایک آدمی نے کھجور کا درخت لگایا، درخت بڑا ہو گیا، ابھی اس پر پھول نہیں آئے،
ہماری زبان میں بور جسے کہتے ہیں، بور بھی نہیں آیا، لیکن وہ اپنی کھجور کو فروخت کرتا ہے۔ دوسرا صاحب آتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں آپ سے کھجور لیتا ہوں مثال کے طور پر 1000 روپے من، اور جب یہ کھجور پکی ہو جائے تو پھر مجھے 1 من آپ نے کھجور دینی ہے۔ چنانچہ مجلس عقد میں جہاں یہ معاملہ ہو رہا ہے اسی وقت اس نے 1000 روپیہ دے دیا اور یہ طے کر لیا کہ جب کھجور پک جائے گی 1 من کھجور میں آپ کو دوں گا۔ اب بظاہر یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آتا، پیسے آج لیے جا رہے ہیں اور مبی وہ چیز وہ 2 مہینے 4 مہینے کے بعد ملے گی، یہ معاملہ ہوا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، نہ منع فرمایا اور نہ اس کو کہا کہ جائز ہے۔ جب یہ معاملہ بار بار کرتے دیکھا تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، غور کیجئے، فرمایا من اسلم، جو شخص بھی بیع سلم کرے، فرمایا کہ فلیسلم بکیل معلوم ووزن معلوم واجل معلوم۔ اس میں مزید کچھ اضافہ فرما دیا، فرمایا جب تم آپس میں بیع سلم کرو، یعنی اس طرح معاملہ کرو جو معاملہ میں نے آپ کو سمجھا دیا، تو فرمایا ایسا کیا کرو کہ اس کا کیل اور وزن، ناپ اور وزن یہ متعین کر لیا کرو، معلوم ہونا چاہیے کتنا ہوگا، اور اجل مدت بھی معلوم ہونی چاہیے کہ یہ کھجور، یہ گندم، یہ چیزیں تم کب اس کو دو گے، یہ معاملہ طے کر لیا کرو تو یہ جائز ہے، بیع سلم جائز ہے۔ چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس معاملے کو جائز قرار دے دیا اور جائز ہو گیا۔ پہلے سے ایک عمل ہو رہا تھا، اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دیا تاکہ لڑائی جھگڑا نہ ہو، وزن بھی معلوم ہو، اس کا کیل ناپ بھی معلوم ہو اور اس کی مدت بھی معلوم ہو، معاملہ جائز ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقریر۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک معاملہ ہوا اور آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، یہ جائز ہو گیا۔ اب اس میں کتنی حکمتیں ہیں، آج کے دور میں اگر اس کو دیکھا جائے تو انسان عقلی طور پر حیران ہو جاتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کتنا بڑے خیر کا ذریعہ بنا دیا اس کو۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، بات کو سمجھیں ذرا۔ ایک آدمی ہے، اس کے جذبات ہیں، اس کے اندر محنت ہے اور وہ ایک فن جانتا ہے، لیکن اس بیچارے کے پاس سرمایہ کوئی نہیں، وہ کام کرنا جانتا ہے اور ہے بھی با اعتماد، انتہائی نیک اور متقی، سارے لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں ایک کارخانہ لگانا چاہتا ہوں، اس کے لیے 20 لاکھ کی ضرورت ہے، اس کی مشینری، اس کے آلات، اس کے پاس پیسہ کچھ بھی نہیں، بندہ با اعتماد ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے تم آرڈر دو، پیسہ آج دے دو، 6 مہینے کے بعد میں تمہیں وہ چیز مہیا کروں گا۔ مثال کے طور پر ایک مثال عرض کرتا، ایک بنیان ہے جو ہم پہنتے ہیں، ہر شخص پہنتا ہے آج کل، اس بنیان میں جو سوت استعمال ہوتا ہے وہ بھی معلوم اور متعین ہو اور اس کا ناپ بھی متعین ہو، جیسے آج کل 40 نمبر 42 نمبر فلاں فلاں نمبر معلوم ہے، وہ نمبر بھی طے ہو۔ ایک صاحب آیا، اس نے 1 لاکھ روپیہ دے دیا کہ 1000 بنیان میں آپ سے لوں گا 6 مہینے کے بعد۔ دوسرا آدمی آ گیا، اس نے 10 لاکھ دے دیا، اتنی بنیان میں آپ سے لوں گا 1 سال میں۔ اس نے کہا نہیں، 1 سال میں تو نہیں، 6 مہینے مجھے دے دو، 6 مہینے کے بعد ہر ماہ میں آپ کو 1000 2000 بنیانیں فراہم کروں گا۔ معاملہ طے ہو گیا۔ چنانچہ اس نے مشینری خرید کی، آلات خرید کیے اور ایک کارخانہ لگا دیا۔ کارخانہ لگا کر اب اس نے کام شروع کر دیا۔ 6 مہینے کے بعد اب بنیان تیار ہونا شروع ہو گئی۔ جس کے ساتھ اس نے بیع سلم کر رکھی تھی، معاہدہ کر رکھا تھا، اب ان کو ہر ماہ 500,000 بنیانیں فراہم کرنا شروع کر دی اور چلتے چلاتے 2 سال میں اس نے اپنا یہ سارا معاملہ پورا کر لیا۔ سب جن لوگوں سے پیسہ لیا تھا ان کو اس نے بنیانیں دے دی اور ان کے معیار کے مطابق جو معاہدہ ہوا تھا اس کے مطابق دے دی۔
اب 2 سال کے بعد گویا کہ یہ اس کارخانے کا اکیلا مالک ہو گیا، اب یہ آگے چلائے گا، اس کو نفع ہے؟ ایک آدمی اس لیے کہ اس کے پاس سرمایہ نہیں وہ بیکار بیٹھا رہے، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ یہ تو ایک مثال میں نے دی ہے، بے سلم کی کتنی صورتیں بن سکتی ہیں، بشرطے کہ دھوکہ نہ ہو اور اس میں فراڈ نہ ہو اور اس میں ناجائز کام نہ ہو، شریعت کے اصولوں کے مطابق یہ عمل کیا جائے تو جانبین کو نفع ہی نفع ہوتا ہے، برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقریر۔ یہ حدیث کی تیسری قسم ہے۔ چوتھی قسم حدیث کی، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذاتی احوال اور صفات کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ مثلا ایک صحابی نے عرض کیا کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک نہ گھنگریالے تھے اور نہ لمبے تھے، درمیانے تھے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دانت مبارک میں نے دیکھے، اوپر والے 2 دانت کے درمیان ذرا سا خلا تھا، اور جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گفتگو فرماتے تھے تو اس خلا سے نور کی لاٹیں نکلتی تھی۔ اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ حدیث۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی حالات اور آپ کے صفات اور آپ کے کمالات کو صحابی جب بیان کرے گا تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں۔ اب حدیث کی 4 قسمیں آج آپ نے سمجھ لیں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ارشاد فرما دیں، زبان مبارک سے جو جملہ نکل آئے اس کو حدیث کہتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی عمل، آپ سے کوئی فعل سرزد ہو جائے اس کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا اور آپ نے اس پر نکیر نہیں فرمائی، اس کو برقرار رکھا، اس کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذاتی احوال، آپ کے اوصاف اور آپ کے کمالات جن احادیث میں بیان کیے گئے ان کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ یہ حدیث کی 4 قسمیں ہو گئیں۔ اور اس کے بعد سنت کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ قرآن پاک میں بھی سنت کا لفظ آیا۔ میں نے ایک آیت تلاوت کی جس میں 2 مرتبہ اللہ تعالی نے سنت کا ذکر کیا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جگہ جگہ سنت کا لفظ ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے میری سنت کی اتباع کی وہ فقط آلی، وہ میری اولاد میں سے ہے۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک تم 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھام کر اور پکڑ کر رکھو گے۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ تو حدیث میں بھی سنت کا لفظ آتا ہے اور فقہاء نے فقہ میں بھی سنت کو کثرت سے استعمال کیا، سنت کے لفظ کو۔ اور آپ بھی سنتے ہیں سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، یہ کام سنت ہے، یہ کام سنت ہے، فلاں کام سنت ہے۔ تو فقہاء نے بھی سنت کا لفظ کثرت سے استعمال کیا۔ اب میری بات کو سمجھیں جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ سنت کی تعریف، جب اللہ تعالیٰ سنت کا لفظ بولیں تو اس کا معنی اور مطلب کیا ہوتا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سنت کا لفظ بولیں تو اس وقت سنت کا معنی اور مفہوم کیا ہوتا ہے؟ امام ابو حنیفہ یا کوئی بھی فقیہ سنت کا لفظ بولے تو اس وقت سنت کا معنی اور مطلب کیا ہوتا ہے؟ آج تو وقت نہیں، اگلے جمعہ انشاءاللہ میں اس کی تفصیل عرض کروں گا، لیکن جو بات میں آپ کو سمجھانا اور بتانا چاہتا ہوں کہ حدیث اور سنت میں فرق ہے، حدیث اور سنت میں فرق ہے۔ اور اگلے جمعہ میں آپ کو بتاؤں گا اور یہ بات سمجھاؤں گا کہ کتنی حدیثیں ایسی ہیں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قابل عمل نہیں ہے۔ ہر حدیث عمل کے قابل نہیں ہوتی، ہر سنت وہ قابل عمل ہوتی ہے۔ سنت کا معنی کیا ہے؟ فرمایا الطریق، اس کا معنی راستہ۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سنت کا لفظ ارشاد فرمایا تو اس وقت اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ الطریق المسلوک فی الدین، دین میں وہ راستہ جس پر انسان چلے، یعنی دینی راستہ، دینی راہ، اس کو سنت کہتے ہیں۔ تو ہر سنت واجب العمل ہے اور ہر حدیث واجب العمل نہیں ہے۔ اگلے جمعہ میں آپ کو بتاؤں گا کتنی حدیثیں ایسی ہیں
جن پر عمل نہیں ہو سکتا، یہ امت عمل نہیں کر سکتی، روک دیا گیا، خبردار۔ لہذا یہ کہنا کہ یہ حدیث ہے لہذا میں عمل کروں گا، یہ حدیث ہے میں عمل کروں گا، اس نے حدیث مجھے دکھا دی بس میں نے حدیث دیکھ لی میں نے عمل کر، نہیں، یہ گمراہی ہے۔ دین کو نہ سمجھنا ہے، سنت کی حقیقت کو نہ سمجھنا ہے، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ نے جو دین امت کو پیش کیا ہے وہ نہیں سمجھ سکتے آپ۔ مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے زیادہ شادیاں کی، سب کو پتا ہے نا حدیث میں؟ کوئی عمل کر سکتا ہے؟ کر کے دکھائے مجھے، کوئی کر کے دکھائے مجھے، حدیث ہے، کیسے عمل کریں گے؟ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ساری حدیثوں میں ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ حدیث میں جو آیا میں عمل کروں گا، یہ سب سے بڑی گمراہی ہے۔ ایک مثال دی ہے میں نے، بے شمار مثالیں میں انشاءاللہ عرض کروں گا اور یہ مسئلہ آپ کو سمجھاؤں گا۔ آج یہ امت بڑی گمراہی میں جا رہی ہے۔ سنت قابل عمل ہے، سنت پر عمل کرنا اس امت کے لیے ضروری ہے۔ وہ سنت کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس چیز کو اپنی سنت قرار دیا ہے، اور امت کے لیے چلنے کا جو راستہ آپ نے متعین کر اسی راستے پر چلیں گے تو فرمایا ہدایت ملے گی۔ کیا فرمایا؟ لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ما تمسکتم بہما، 2 چیزوں کو تم دانت کی داڑھوں سے مضبوطی سے تھام لوگے۔ ایک کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی، حدیثی نہیں فرمایا میری حدیث کو تھام لوگے، نہیں، میری سنت کو، جو سنت طریقہ، جو عمل کا راستہ میں نے آپ کو دیا اس کو تم مضبوطی سے تھامو گے، تب تم گمراہ نہیں ہوگے، ہدایت پر رہو گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق